آج تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان نے عمران خان کے کھلاڑیوں اور عمران خان کے ساتھیوں نے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان اور تحریک انصاف یا تحریک تحفظ پاکستان وہ جو بھی اپنی جدوجہد کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کر رہے ہیں، پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہی ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرنا چاہیے، یہی ایک سیاسی اتحاد کو کرنا چاہیے، یہی ایک تحریک کو کرنا چاہیے جو وہ کر رہے ہیں۔ وہ قانون ہاتھ میں نہیں لے رہے، حالانکہ کون سی لاقانونیت ہے جو تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کے ساتھ نہیں ہوئی، چاہے وہ 26 نومبر ہو، اس سے پہلے چادر چادواری کے تقدس کی پامالیاں ہوں، گرفتاریاں ہوں، نہ قید میں عمران خان کو رکھنا ہو، پشتا بی بی کو رکھنا ہو، ان کے صحت کے ساتھ جس طرح سے کھیلا گیا، جو کوٹ لکھپت جیل کے اسیران کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو بریگیڈیئر ٹیچ جاوید اکرم صاحب اور حسان نیازی سمیت دیگر اسیران کے ساتھ کیا جا رہا ہے، مطلب ایک طرف سے مکمل طور پہ لاقانونیت ہے اور آئین کو پس پشت ڈال کے اور ہر غیر آئینی، غیر قانونی، غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف ہے اور تحریک تحفظ پاکستان ہے، وہ کبھی بھی آئین اور قانون سے باہر نہیں نکلتے، اور چاہے ان کی کے پی گورنمنٹ ہو، اور یہ بہت خوش آئند ہے۔ شارٹ ٹرم لوگوں کو غصہ آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو ان کو بھی یہ کرنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے عمران خان بھی لانگ ٹرم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور عمران خان شارٹ ٹرم چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، اور عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا، لیکن تاریخ میں ہمیشہ لکھا جائے گا کہ عمران خان، تحریک انصاف، تحریک تحفظ پاکستان نے کبھی پاکستان کے خلاف کوئی چیز نہیں کی، کوئی ایسی چیز نہیں کی جس سے پاکستان کمزور ہو، اور پھر مورخ لکھے گا کہ کس نے پاکستان کو کمزور کیا اور کون پاکستان کی خاطر ہر طرح کا ظلم ستم جو ہے وہ سہتا رہا۔ خیر، ہم بات کریں اگر آج کی 8 گھنٹوں میں تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف نے 9 ایکٹیویٹیز کی۔ آج کا دن بڑا بھرپور رہا، بہت ہمیں تحرک نظر آیا اور مختلف آپشنز اویل کیے تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف نے، اور پورا دن خبروں میں تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان چھائے رہے، اور یہی ایک اپوزیشن کو مؤثر مزاحمت کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک مزاحمت کے حوالے سے جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات ہے نا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت صرف ڈی چوک آنے کا نام ہے۔ نہیں، اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ سہیل پی ٹی آئی کا ایک حامی جس نے لاہور میں ایک صرف ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیا تھا، تو اس کو اٹھایا گیا، اس کے ساتھ جو ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس کی اہلیہ کی ڈیتھ ہوئی، اس کو اپنی اہلیہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آنے دیا گیا، اور اس کی اہلیہ کی ڈیڈ باڈی کو جیل کے اندر لے جایا گیا اور کہا گیا کہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ لو۔ تو یعنی ایک ری ٹویٹ کرنا بھی پاکستان کے اندر اس وقت مزاحمت ہے۔ کسی پوسٹ کو، میں تو یہ کہتا ہوں، اس کے اوپر کمنٹ کرنا بھی مزاحمت ہے، کیونکہ اس وقت ایک اگر آپ ری پوسٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت خوفناک کنسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو مزاحمت کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لانگ مارچ بھی آتا ہے، دھرنے بھی آتے ہیں، احتجاج بھی آتا ہے، لیکن جو آج مختلف چیزیں کی گئی یہ سب کی سب مزاحمت میں آتی ہیں۔ مثلا آج آپ نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب، اسد کیسر صاحب، تیمور جھگڑا صاحب، انہوں نے معیشت، سائفر اور 28ویں ترمیم کے اوپر پریس کانفرنس کی، اور بڑی بر وقت اور جارحانہ پریس کانفرنس کی، اور آج جہاں ہم اتنی زیادہ تنقید کرتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب پہ، تو آج بہرحال ان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے بر وقت بہت شاندار، بہت جارحانہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، لاجیکل پریس کانفرنس کی، ایک نیریٹو بنایا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی صاحب نے آج ایک بڑی ان کی یہ ایک اچیومنٹ ہے کہ گورنر کو ساتھ بٹھا کر، اور نون لیگ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں کے پی اسمبلی کے، ان کو ساتھ بٹھا کر اور کے پی کا مقدمہ عوام کے سامنے رکھا۔ ابھی میں ان کی تفصیلات میں نہیں جا رہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب وغیرہ نے پریس کانفرنس میں کیا کہا، کسی نے کیا کہا، اوورآل میں آپ کو ایک ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج کس طرح سے حکومت اور اس نظام کو ٹف ٹائم تحریک انصاف نے دیا اور نیریٹو بنایا، ہر چیز کے اوپر نیریٹو بنایا۔ تو سہیل آفریدی، فیصل کریم کنڈی اور ان سب نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، بتایا کہ پنجاب کے پی کے ساتھ کیا کر رہا ہے، وفاق کے پی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ یہ ایک بڑا نیریٹو تھا جو اپوزیشن کے طور پر یا کے پی کی حکومت کے طور پر سہیل آفریدی نے بنایا۔ پھر اسی طرح سے آج سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا عزیر بھنڈاری صاحب کے ذریعے، گو کہ اس پیٹیشن کو واپس کر دیا گیا ہے، اور کیونکہ اس میں عمران خان کے دستخط نہیں تھے تو سپریم کورٹ نے یہ اعتراض لگا کہ ابھی ذوالقرنین اقبال کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے دستخط نہیں ہیں، کیا سپریم کورٹ کو اور جسٹس ضیاء خان کو نہیں پتا کہ عمران خان کے پاور اور اٹارنی کے اوپر دستخط نہیں کروائے جا رہے؟ کیا جسٹس ضیاء خان کو نہیں پتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خالد چودھری کی ایک پیٹیشن موجود ہے کہ عمران خان کے وکالت ناموں پہ دستخط نہیں ہو رہے؟ اچھا، اسی طرح سے آج حسان نیازی کا کیس تھا، ادھر پراسیکیوٹر پیش نہیں ہوا لاہور ہائی کورٹ میں۔ اچھا، لاہور ہائی کورٹ بار بار کیا کہہ رہی ہے، ملٹری کورٹس کے کنوکٹڈ جو سویلینز ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نا ملٹری کورٹ کا فیصلہ لے کے آئیں جس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں۔ وہ چیختے ہیں، وہ چلاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جناب جج صاحب، ملٹری کورٹ نے جو سزا سنائی ہے سویلینز کو، انہوں نے فیصلہ ہمیں دیا ہی نہیں ہے۔ آپ ملٹری کورٹ کو نوٹس کریں، آپ ان کو نوٹس کریں، متعلقہ حکام کو، ان کو بلائیں، ان کو کہیں کہ ہمیں فیصلہ دیں، ہمیں تو فیصلہ دے ہی نہیں رہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ آپ کا کام ہے، آپ جا کے لے کے آئیں، اور اس بنیاد کے اوپر آگے نہیں بڑھا رہے۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ سویلینز کو جو کنوکٹ کیا گیا ہے ملٹری کورٹس میں، ان کو اپیل کا رائٹ دینے کے لیے قانون سازی کریں۔ اس کی توہین عدالت ہو چکی
اسمبلی نے جوتے کی نوک پہ رکھا آئینی عدالت کے اس آئینی بینچ کے اس فیصلے کو. کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ یہ ججز ہمارے اپنے لگائے ہوئے ہیں, یہ کیا کر لیں گے ہمارا. اچھا, پھر اسی طرح سے آج اسمبلی کے اندر ٹف ٹائم دیا, احتجاج کیا, اپوزیشن نے احتجاج ریکارڈ کروایا, اس کے بعد واک آؤٹ کیا اور اسمبلی کا اجلاس سموتھلی نہیں چلنے دیا, بھرپور پروٹیسٹ کیا, اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا, اپنی آواز بلند کی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کروایا سلمان صفدر صاحب نے, جو القادر کیس میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مین اپیل کے اوپر آرگومنٹ دلائل دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سزا معطلی کے اوپر ہم دلائل دینا چاہتے ہیں, مین اپیل کے اوپر بھی نہیں دینا چاہتے. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ مجھے ملنے دیں عمران خان سے اور بشرا بی بی سے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے دستخط کروانے ہیں اور سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو, جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ ابھی ضمانت کی درخواستیں ہم نہیں سنیں گے. انہوں نے ضمانت کی درخواستیں سننے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم مین اپیلیں سنیں گے. اس کے اوپر آپ کئی بار آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ مین اپیل کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو وہ لمبی چلے گی, دوسرا مین اپیل میں پتہ ہے سب کو کہ عمران خان کی القادر کیس میں سزا کو برقرار رکھا جائے گا, اور پھر اس کے بعد ایک فورم رہ جائے گا آئینی عدالت, اور جب آئینی عدالت میں جائے گا تو پھر عمران خان کو کہا جائے گا کہ اب تو جناب 4 دن کی گیم رہ گئی ہے, بتائیں آپ نے ڈیل کرنی نہیں کری, کرے گا عمران خان پھر بھی نہیں. لیکن ایک نظر تو آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر اسی طرح سے آپ آج دیکھیں کہ محمود حنان چکزئی صاحب جو ہیں وہ آج تحریک انصاف کی لیگل ٹیم سے ملے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا خالد حسین چودھری سمیت تمام یہ نعیم حیدر پنجوتا وغیرہ سب سے ملے ہیں, اور انہوں نے بریفنگ لی ہے کہ عمران خان کے کیسز کہاں پہنچے ہیں, کیا ہو رہا ہے, عدالتیں کیا کر رہی ہیں. ایک وہ بھی ایک اس کے بعد انہوں نے گفتگو کی اور ایک اس سے بھی ایک خبر بنی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ محمود حنان چکزئی صاحب کی آج جو ہے وہ اعتزاز احسن صاحب سے ملاقات ہوئی, اور اس سے بھی ایک نیریٹو بنا, اور اس سے بھی ایک جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ ظاہر ہے جب ہوتی ہے تو ایک نیریٹو بنتا ہے. پھر اسی طرح سے آج سینٹ کے اندر جو ہے وہ بات ہوئی, وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب گفتگو کر رہے ہیں. پچھلے جو لاسٹ ان کی سپیچ تھی وہ بہت ہی اہم سپیچ تھی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی سینٹ میں. آج بھی ادھر بات ہوئی, کامران مرتضیٰ صاحب سے ملے ہیں اپنا محمود حنان چکزئی صاحب. پھر اسی طرح سے آج اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے انسانی حقوق کمیشن کو خط لکھا ہے اور ان کو کہا ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی جو اس وقت ان کے ساتھ جو کچھ جیل کے اندر ہو رہا ہے, جو ان کی صحت کا معاملہ ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ انسانی حقوق کمیشن جو ہے ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے وہ نوٹس لے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 8 گھنٹوں میں 9 ایکٹیویٹیز. پھر اسی طرح سے آپ نے دیکھا لاہور کی عدالتوں میں یوسف وائیں جو ہیں وہ ورکرز کے لیے ایکٹیو نظر آئے, وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی اور انہوں نے آواز اٹھائی ورکرز کے لیے. یہ ساری جب آپ ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں تو اس سے ایک نیریٹو بن رہا ہے. سائفر کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے یعنی ابھی تک 40-50 لوگ جو ہیں وہ ابھی تک ٹویٹس کر چکے ہیں یا ویڈیو پیغامات جاری کر چکے ہیں. گو کہ اگر آپ تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کی اگر آپ کل تعداد بناتے ہیں تو یہ 1000 سے زیادہ بنتی ہے, لیکن ان میں سے جنہوں نے اتنا بڑا عمران خان کے حق میں بیانیہ آیا ہے, جیدہ عمران خان کا بیانیہ, صرف 50 کے قریب اراکین اسمبلی اور ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز تنظیمیں ہوتا ہے, ٹوٹل کو 50 ہوں گے جنہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. گو کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا نے تو اس وقت صحیح ماحول بنایا ہوا ہے نا, لیکن اراکین اسمبلی ٹکٹ ہولڈرز تنظیمی عہدیداران, وہ اگر آپ تنظیمی عہدیداران کو بھی ملا لیں تو یہ 10,000 بن جاتے ہیں کل عام لوگ جو ہیں, پرومیننٹ لوگ. لیکن ٹوٹل ان میں سے 50 سے 100 لوگوں نے جو ہے وہ ٹوٹل سائفر کے اوپر بات کی ہوئی ہے عہدیداران میں سے, مین لوگوں میں سے, پرومیننٹ لوگوں میں سے. باقی سوشل میڈیا تو 100% لگا ہوا ہے. تو یہ اب مسئلہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر خود احتسابی نہیں ہے, یا خود احتسابی کیا ہونی ہے, کوئی اوپر سے تنظیم بھی احتساب کرنے والی نہیں ہے کہ اتنا بڑا نیریٹو عمران خان کا جو ہے وہ جیتا ہے. آج اتنی بڑی فتح عمران خان کو ملی ہے اور اس کے اوپر اراکین اسمبلی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کس کس نے اس کے اوپر بات کی ہے, کس نے نہیں کی. تو یہ ایک تحریک انصاف کے اندر بہرحال مسئلہ ہے. تو پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں نا کہ اپوزیشن کی اگر آپ بات کریں تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپوزیشن کے حصے ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ لوگ ان کے بارے میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, وہ حکومت کو ٹف ٹائم نہیں دے رہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح سے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے ایجیٹیشن کی تھی, اس نظام کے خلاف انہوں نے 5% بھی ایجیٹیشن نہیں کی. لیکن ہم نے کراچی میں دیکھا کہ مولانا صاحب نے بڑے بھرپور وہاں پہ ان کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں, اپوزیشن سے ملے ہیں, پیر پگارا سے ملے ہیں اور لوگوں سے, مطلب بھرپور مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہاں پہ میٹنگز کی ہیں, اور وہ لگ رہا ہے کہ اب وہ بہت ٹف ٹائم حکومت کو دیں گے, امکان ظاہر کر رہا ہوں. لیکن بہرحال کراچی میں انہوں نے بہت زیادہ ملاقاتیں کی ہیں اور ایکٹیویٹیز کی ہیں. اچھا, ایک اور اپوزیشن کی جماعت اسلامی, لیکن وہ تو ان یعنی مولانا صاحب کے بارے میں تو ابھی میں یعنی پھر بھی مجھے یہ خوش گمانی سمجھ لیں, غلط فہمی سمجھ لیں, امکان سمجھ لیں, میری رائے سمجھ لیں, کچھ بھی, کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس حکومت کو اور اس نظام کو ٹف ٹائم دیں گے. لیکن جماعت اسلامی کے بارے میں 100% کلیئر ہوں کہ جماعت اسلامی, آپ دیکھیں نا کہ آج جیسے نعیم الرحمان صاحب کو پروٹوکول دیا گیا آئینی عدالت میں انٹر ہونے کے لیے, گاڑی جیسے ان کے اندر گئی, تو ان کو دیا گیا پروٹوکول یہ بتاتا ہے کہ پورا سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ جو اس سسٹم کے خلاف وہاں پہ آئینی عدالت میں بجلی کی قیمتوں کے اوپر درخواست دائر کرنے گئے,
اس سے پہلے جماعت اسلامی نے ایک دو دن پہلے پروٹیسٹ کیا تو مظاہرین سے زیادہ پولیس ان کی سیکیورٹی کے اوپر مامور تھی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ لیاقت باغ کے اندر جب جماعت اسلامی نے دھرنا دیا بجلی کی قیمتوں کے معاملے کے اوپر، تو ادھر جب تک دھرنا جاری رہا تو پوری ریاست نے ان کو پروٹوکول دیا اور تحفظ دیا. تو تحریک انصاف کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے. تحریک انصاف جب توہین قرآن مجید کے اوپر وہ قرآن خوانیاں کرنا چاہتے تھے تو ان کو قرآن خوانیاں نہیں کرنے دی گئی پورے پاکستان کے اندر. ان کو ان عمران خان صاحب کی بہنوں کو اڈیالہ کے باہر قرآن خوانی کی اجازت نہیں ہے، سورۃ یاسین پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جماعت اسلامی جہاں پہ پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہے تو پوری ریاست ان کو پروٹوکول دے رہی ہوتی ہے اور تحفظ دے رہی ہوتی ہے. تو جماعت اسلامی کے بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ جماعت اسلامی کو بتایا جاتا ہے کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں جماعت اسلامی سب سے زیادہ بات کرتی ہے، یعنی خیر جماعت اسلامی اگر جینون آپ بات کریں تو وہ تو فلسطین کے معاملے کے اوپر جو دل و جان سے جینونلی جو تنظیمیں فلسطین کے لیے کھڑی ہوتی ہیں وہ تو اہل تشیع کی جو تنظیمیں ہیں وہ کھڑی ہوتی ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ دل و جان سے فلسطین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے مظاہرے کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں. لیکن ان کے بعد جماعت اسلامی بہت زیادہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت زیادہ مارچ کیے. لیکن جب پاکستان پیس بورڈ کا ممبر بنا، جب شہباز شریف نے نوبل پرائز کے لیے ٹرمپ کو نامزد کیا، تو اس کے اوپر نہ جماعت اسلامی نے ملین مارچ کیے نہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملین مارچ کیے. اور اب بھی وہ کبھی نہیں شہباز شریف کو کہتے کہ بھائی فلسطین کے اندر یہ ہو رہا ہے، آپ بات کریں، آپ اس بورڈ کے ممبر ہیں، اس بورڈ کا اجلاس بلائیں، روکیں اسرائیل کو، کہیں امریکہ کو کہ ظلم ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر نہ جماعت اسلامی کو بات کرتی ہے نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بات کرتے ہیں. لیکن مولانا صاحب کے حوالے سے بہرحال میرا خیال ہے کہ وہ ایکٹیو ہوں گے. تو یہ بھی میں آپ کو اب عرض کر دوں کہ کل منگل ہے، اس کے لیے بھرپور تیاریاں جاری ہیں. منگل بدھ جمعرات 3 دن میری اطلاع یہ ہے کہ جو آج آپ کو مومنٹم نظر آیا ہے، اسی مومنٹم کے ساتھ آپ کو تحریک انصاف ایکٹیو نظر آئے گی. کیونکہ تحریک انصاف کو یہ لگتا ہے کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا، جب وہ خوفناک بجٹ دینے جا رہے ہیں، جب لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، جب غربت مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، لوگ بہت زیادہ اس وقت غصے میں. تو ایسے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھرپور مزاحمت کرنی چاہیے. اور یہ جتنی ایکٹیویٹیز میں نے آپ کو بتائی ہیں تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کی، یہ سب کی سب مزاحمت کے مختلف فیسز ہیں، مزاحمت کے طریقہ کار ہیں. تو بہرحال حکومت کے لیے مجھے اگلا سفر بہت دشوار نظر آ رہا ہے جس طرح کی ایکٹیویٹیز تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کر رہے ہیں. اور منگل سے جمعرات تک بھی آپ کو بھرپور ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی. تو آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.